بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں ہے، اور عرض ہوا کہ یہ 10واں مرحلہ قوے اور فعل کے بیان میں ہے کہ یہ بحث مباحث حرکت کے ساتھ بھی بہت زیادہ عجین ہے۔ فصل اول کے اندر مرحوم علامہ ایک فلسفی قاعدے کو ذکر کرتے ہیں کہ جو نہایت اہم قاعدہ ہے، اور اس فصل کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل لطیف اور دقیق مباحث ذکر ہوں گے، کیونکہ قوہ و فعل، بالقوہ اور بالفعل، یہ بحث خود بخود حدوث زمانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حادث زمانی کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، لہذا آغاز میں ایک مشہور و معروف فلسفی قانون ذکر کرتے ہیں کہ کل حادث مسبوق بقوت و مادۃ تحملها۔ ہر حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے اس کا امکان استعدادی اور استعداد ایک مادے کے اندر ہوتی ہے، جو مادہ اس حادث زمانی کی اس استعداد اور قوت کا حامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس قاعدے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں سے آغاز سے ایک پتہ چل جاتا ہے کہ قوے و فعل کا تعلق مسئلہ حادث زمانی کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، لہذا مرحوم علامہ حدوث اور قدم کے بحث کے بعد فوراً ایک ایسا مرحلہ ذکر کرتے ہیں جو قوے و فعل کے بارے میں ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی واقعاً ایک خوبصورت ترتیب اور حسن صناعت کا لحاظ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو فلسفی قاعدہ ہے کہ جس کے بارے میں آج آغاز کرتے ہیں اس فصل اول میں، یہ قاعدہ مختلف عناوین سے ذکر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس قاعدے کا عنوان ہے کل حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود، کہ جو مرحوم علامہ نے بدایہ میں بھی یہ عنوان رکھا ہے۔ دوسری فلسفی کتابوں میں یہ قاعدہ کل حادث مسبوق بقوت و مادۃ کے تحملها، اس عنوان سے آیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ قاعدہ آیا ہے کل حادث فإنه مسبوق بمادۃ و مدۃ۔ ان مختلف عناوین سے یہ قاعدہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا، اس قاعدے کی اہمیت کیا ہے؟ اس قاعدے کی اہمیت یہ ہے کہ جو بھی اس عالم مادہ کے اندر حادث زمانی ہے، اس کی تخلیق کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر کچھ نکات ذکر ہیں، اور ضمناً یہ نقطہ بھی ہمارے لیے روشن ہو جائے گا کہ عالم مادہ کے اندر بعض موجودات پہلے اور بعض موجودات بعد میں کیوں وجود میں آتے ہیں۔
یہ تقدم اور تاخر بھی کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ضمناً اس قاعدے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک کلی طور پر اس قاعدے کی فضا آپ کو بیان کروں کہ یہاں پر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے سادہ سے الفاظ میں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ مرحوم علامہ کے بیانات کو ذکر کرتے ہیں کہ واقعاً خوبصورت بیانات ہیں علامہ کے۔ دیکھیں، جب واجب الوجود موجودات کو تخلیق کرتا ہے تو ہم موجودات میں دو طرح کے موجودات دیکھتے ہیں۔ کچھ موجودات ایسے ہیں کہ قانون علیت کے اعتبار سے ان موجودات کی تخلیق میں علت کے کمالات اور اس کی تخلیق کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں معلول جو وجود میں آتا ہے اس کے لیے جو زمینہ اور جو مقدمات اور جو ظرفیتیں چاہیے، بعض موجودات ایسے ہیں کہ ان کی تخلیق کے لیے فقط یہی کہ فاعل ان کو خلق کر سکتا ہے، فاعل کے اندر وہ طاقت ہے، وہ کمال ہے، قدرت ہے، علم ہے، ارادہ ہے اور تخلیق بھی کرنا چاہتا ہے، یہی کافی ہے۔ یعنی ان کے وجود میں آنے کے لیے فقط فاعل کے اندر یہ توان ہونی چاہیے، باقی معلول کے وجود میں آنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعل کے اندر توان ہو، فاعل صفات کمالیہ سے مالا مال ہو اور ان موجودات کو تخلیق کرنا چاہتا ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اگر اس طریقے سے ہو تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو موجودات ہیں جو فقط قدرت فاعل کے ساتھ وابستہ ہیں، قدرت فاعل کے علاوہ ان کو وجود میں آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی شرط و شروط اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے معلولات ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بھائی ایسے معلولات جن میں فقط قدرت فاعل کا ہونا کافی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور فرض یہ ہے کہ فاعل قادر بھی ہے، فرض یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے، فرض یہ ہے کہ وہ فیاض بھی ہے، فرض یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے، فرض یہ ہے کہ وہ دینا بھی چاہتا ہے، اور فاعل کو بھی وجود میں آنے کے لیے اور کسی چیز معلول کو بھی وجود میں آنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر فاعل ان کو کیوں نہیں ایجاد کرے گا؟ فاعل ان کو ایجاد کرے گا۔ ایسے موجودات کو ہم کہتے ہیں موجودات ابدائی، یا آپ ایسے موجودات کو کہتے ہیں مجردات تامہ، ایسے موجودات کو آپ کہتے ہیں عالم عقل، ایسے موجودات کو آپ کہتے ہیں عالم جبروت، ایسے موجودات کو آپ کہتے ہیں فرشتہ، ایسے موجودات کو آپ کہتے ہیں ملائکہ۔ اب یہ ملائکہ یہ ابدائی مخلوق ہے، یہ جو مجردات تامہ ہیں کہ یہ سارے اسی کے نام ہیں، عالم عقل بھی اسی کو کہتے ہیں، عالم مجردات تامہ بھی اسی کو کہتے ہیں، عالم جبروت بھی اسی کو کہتے ہیں، عالم ملائکہ بھی اسی کو کہتے ہیں، عالم مفارقات بھی انہی کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام انہی کے ہیں۔ ان مجردات تامہ کے لیے کہ اصطلاحاً ان کو مبدعات کہتے ہیں، مبدعات، ابدع یبدع ابداعاً، اس سے مبدعات۔ تو یہ مبدعات ایسے ہیں کہ جو فقط اور فقط قدرت فاعل پر موقوف ہیں، اس کے علاوہ اور کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے، اگر فقط قدرت فاعل پر ان کا توقف ہے تو جب سے فاعل ہوگا تب سے ان کو وجود دے گا۔ اسی شے کو کہتے ہیں کہ مبدعات اپنے وجود میں آنے کے لیے فقط ان کو امکان ماحوی کی ضرورت ہے،
یعنی ان کے اندر امکان ماہوی ہے اور خدا ان کو ایجاد کرتا ہے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ نور خدا ہے، نور، تشعشع، ضیاء، جو پروردگار عالم کی ذات سے اصلاً جدا نہیں ہے۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض جاہل حضرات ان لوگوں اور ان بیانات کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو فاعل موجب اور فاعل مجبور کرتے ہیں۔ نہ 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 نہ، فاعل اپنے قدرت سے، ارادے سے، اختیار سے، مرضی سے، علم سے، چاہت سے ان موجودات کو وجود دیتا ہے، لیکن بخل نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک مدت تک یہ افادہ نہ کیا ہو پھر بعد میں افادہ کرتا ہو، نہ، کیونکہ ان کے اندر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فقط قدرت فاعل پر موقوف ہے، امکان ماہوی پر موقوف ہے۔ خب امکان ماہوی کی تو ان کے ساتھ ہے، قدرت فاعل بھی ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب سے خدا ہے تب سے خدا متعال نے ان کا افادہ کیا ہے، کہ ہماری دعاؤں کے اندر بھی ہے نا، یا دائم الفضل علی البریہ۔ خب ان دعاؤں کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ دوام فیض، والفیض منہ دائم متصل، بلے فیض پروردگار عالم کا دائمی ہے۔ یعنی تعجب ہوتا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں خداوند متعال کو ایک زمانے تک فاعلیت سے روک کر پھر بعد میں کہتے ہیں کہ خداوند متعال فاعل بنا ہے، ان لوگوں کے ان بیانات سے تعجب ہوتا ہے۔ یعنی جب تک نعوذ باللہ خداوند متعال نے فیض نہیں دیا تھا تو وہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، العیاذ باللہ۔ وہ فیاض ہے، وہ جواد ہے، دینا چاہتا ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ جس نقطے سے آپ آغاز کر رہے ہیں نا، ہم اس نقطے سے پہلے کی بات کریں گے، اس سے پہلے اس نے کیوں نہیں دیا؟ جبکہ جو معلول ہے وہ بھی فقط قدرت فاعل پر، ارادہ فاعل پر فقط اور فقط توقف رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کیسے نہیں دے گا؟ تو یہ حالت ہے ان موجودات کی کہ جن موجودات کو کہتے ہیں موجودات مجردات، مبدعات، وہ ایسے ہیں۔ اچھا، ان کے مقابلے میں کچھ موجودات ایسے ہیں کہ جن موجودات کے وجود میں آنے کے لیے فقط اور فقط ظرفیت فاعل کافی نہیں ہے۔ کیا؟ فقط اور فقط ظرفیت فاعل کافی نہیں ہے، بلکہ فاعل کی ظرفیت کے علاوہ، فاعل کی قدرت، توان اور علم کے علاوہ خود اس موجود کے اندر بھی قابلیت تام ہونی چاہیے۔ جب تک اس موجود کے اندر وہ قابلیت پیدا نہیں ہوگی، البتہ وہ جو قابلیت کے مراحل ہیں، ان قابلیت کے مراحل کو بھی خدا بناتا ہے، ان کو بھی علت بناتی ہے، لیکن بالاخره ان کے لیے کچھ قابلیتیں چاہیے۔ اگر ایسا موجود وجود میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے ایک قابلیت چاہیے۔ مثال دوں پھر آہستہ آہستہ اپنی بات میں ورود کروں۔ دیکھیں مثلا ایک انسان ہے، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے، خود اپنی مثال دیتا ہوں۔ وسیم خب موجود زمانی ہے، ایک عالم مادہ کے اندر ایک موجود زمانی ہے۔ خب یہ وسیم اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے کہ جب اس وسیم کے لیے قابلیت اور ظرفیت پیدا ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس سے پہلے اس کے والدین ہونے چاہیے، اس سے پہلے اور بہت سارے شرائط ہونے چاہیے، وہ سارے شرائط ہوں تب جا کر ان شرائط اور ان قوالب اور قابلیتوں کے تام ہونے کے بعد وسیم وجود میں آئے گا۔ اصلاً وسیم یعنی ایک ایسا موجود جو ان شرائط اور قابلیات کے نتیجے میں خداوند متعال کی جانب سے افادہ ہوتا ہے۔
پروردگار عالم کی اس عالم مادہ کے اندر تخلیق ایسے تو نہیں ہے کہ بس ایسے اچانک سے شوم کرے اور درمیان میں ایک موجود وجود میں آ جائے، ایسے نہیں ہوتا میری جان۔ یہ عالم موجودات کے جتنے بھی موجودات زمانیہ ہیں، وہ موجودات زمانیہ کسی قابل کے اندر افاضہ ہوتے ہیں۔ اس قابل کے اندر قابلیت جب تام ہوتی ہے تو خداوند متعال اس جگہ پر اس حادث زمانی کو وجود دیتا ہے۔ یہ بہت عمیق، دقیق اور گہرا نقطہ ہے جو ہمارا قاعدہ بھی یہی بیان کرتا ہے۔ موجودات زمانی، حادث زمانی اس طریقے سے وجود میں آتے ہیں۔ حادث زمانی ایسے نہیں ہے کہ قطع عدم سے درمیان میں ایسے اچانک سے پھینک دیا جائے ایک موجود کو، نہ، موجود مادی حتماً کسی قابل کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، اس قابلیت اور صلاحیت کے بعد اس جگہ پر اس کا افادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو موجود زمانی اور حادث زمانی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی موجودات طبیعی ہے، طبیعی یعنی مادی موجودات، حوادث زمانی، جتنے بھی موجودات زمانی ہیں، حادث زمانی ہیں، ان میں فقط قدرت فاعل کافی نہیں ہے، بلکہ قدرت فاعل کے علاوہ ایک اور بستر چاہیے، شرائط چاہیے، قابل چاہیے، تاکہ اس قابل اور بستر کے اندر وہ قابلیت اپنے عروج پر پہنچے، تا ان کے پروردگار عالم اس قابل کے اندر اس موجود زمانی اور حادث زمانی کا افاضہ کرے۔ حتیٰ یہی بیان جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہی بیان اس قاعدے کا محتوا اور مطلب بھی ہے، اور اسی قاعدے اور محتوا کے لیے دلیل بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ قاعدے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حادث زمانی جو بھی اس عالم مادہ کے اندر ایک موجود مادی وجود میں آتا ہے، اس کے لیے قدرت فاعل کے علاوہ ایک زمینہ چاہیے، علت اعدادی چاہیے، ایک قابل چاہیے جو اس موجود زمانی کو قبول کرے۔ اس عالم مادہ کے اندر آپ جس بھی موجود پر جائیں، جا کر ہاتھ رکھیں، ایسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو موجود مادی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک قابل ہوتا ہے، اس قابل میں وہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ اس مورد کے اندر، اس قابل کے اندر اس موجود مادی کا افادہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہوتے موجودات مادی۔ یہی معنی ہے ہمارے اس قاعدے کا کہ کل حادث زمانی، ہر حادث زمانی۔ خوب حادث زمانی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو مبدعات ہے، جو مجردات ہے، موجودات مفارقات ہے، خوب ان موجودات مفارقات میں اس طریقے سے نہیں ہے، مجردات میں ایسے نہیں ہے، بلکہ مجردات، موجودات مفارقات جو مبدعات ہیں، ان میں فقط قدرت فاعل کافی ہے، ادھر فقط فاعل کی ظرفیت کافی ہے، معلول کے لیے اور کسی قابل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہر حادث زمانی، کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادت تحملها، اس حادث زمانی سے پہلے ایک مادہ ہونا چاہیے، جو مادہ قابل ہو اور اس کے اندر قوت اور استعداد ہو بعد میں آنے والے حادث زمانی کے لیے، وگرنہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہر حادث زمانی ایسے ہے۔ حادث زمانی یعنی ایسا موجود کہ جس موجود سے پہلے ایک مادہ ہوگا، اس مادے کے اندر یہ قوہ استعداد ہوگی کہ جس قوہ اور استعداد کی وجہ سے پروردگار عالم وہاں پر اس موجود زمانی اور حادث زمانی کا افادہ کرے گا۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال اٹھے، آپ کہیں کہ آغا پھر اس صورت میں پہلا حادث زمانی وجود میں کیسے آیا؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ پہلا حادث زمانی ہے ہی نہیں، اصلاً پہلا معنی ندارت۔ اسی جگہ پر حکماء ذکر کرتے ہیں کہ تسلسل تعاقبی محال نہیں ہے۔
جس حادثے زمانی پر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم کہیں گے اس سے پہلے ایک مادہ ہے اور اس مادے کے اندر استعداد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حادثے زمانی وجود میں آیا. اگر جس مورد میں وہ مادہ ہے اس مورد کو کیسے آپ نے وجود دیا؟ ہم کہیں گے کہ اس سے پہلے ایک اور مادہ ہے، کہ انشاءاللہ ابھی یہ بحث آئے گی، کھولیں گے اس بحث کو. لیکن حادث زمانی کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادت کے تعملها کا معنی یہی ہے. عالم مادہ کے اندر اصلا مادی مخلوقات، مادی موجودات اسی طریقے سے وجود میں آتے ہیں. آپ کہیں گے تسلسل محال ہے، ہم کہیں گے یہ والا تسلسل محال نہیں ہے، بلکہ فلاسفہ کہتے ہیں یہ والا تسلسل ضروری ہے. تسلسل کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسلسل تعاقبی کہلاتا ہے. یہ حادث زمانی اس سے پہلے والے پر موقوف، وہ پہلے والا حادث زمانی اس سے پہلے والے پر موقوف، وہ حادث زمانی اس سے پہلے والے پر موقوف، وَهَلُمَّ مجرن ایسے تسلسل لازم آئے گا، اور یہ تسلسل محال نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ تسلسل کے بعد میں آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ تسلسل علل اعدادی میں محال نہیں ہے. وہ سارے کے سارے معدات ہیں، علت حقیقی نہیں ہے. وہ فقط اور فقط زمینہ ساز ہیں، بستر ساز ہیں، قابل کی قابلیت کو آمادہ کرتے ہیں. لیکن ہر قابل کی قابلیت جب آمادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو افاضہ کرتا ہے، اس کے اندر جو تخلیق کرتا ہے، اس کے اندر جو وجود دیتا ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. یہ علل اعدادی کوئی اس موجود مادی اور حادث زمانی کو وجود تھوڑی دیتی ہے. یہ علت و معلول کے باعث میں آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. باپ اور بیٹا، باپ اور ماں، یعنی ماں اور باپ، یہ علت تھوڑی ہے بیٹے کے لیے. یہ میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں علت اعدادی. یہ فقط اور فقط زمینہ ساز ہیں، قابل کی قابلیت کو تام کرنے کے لیے، زمینہ سازی کے لیے ماں باپ ہے. لیکن اس ماں باپ کے نطفے سے جو ایک نئے موجود کو جنم دیتا ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. یہ علت نہیں ہے، یہ فقط اور فقط بستر ساز ہے، زمینہ ساز ہے. اور یہ جو بستر ہے، زمینہ سازی ہے، مقدمات ہے، شرائط ہے، والدین کی شکل میں یا دوسرے جو موجودات مادی ہے، ان موجودات مادی کے لیے جو قابل چاہیے، جو بستر چاہیے، جو شرائط چاہیے، وہ سارے کے سارے علل اعدادی ہے. کہ قرآن بھی کہتا ہے نا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. خب تخلیق تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ یہ جو بیج کو زمین کے حوالے کرتے ہو اور اس سے نیا پودا اگایا جاتا ہے، اس نئے پودے کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ خب اگر واقعاً آپ زارع کو، کشاورز کو اگر علت قرار دیں تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کا آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ ان آیات کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو زارع ہے، کشاورز ہے، وہ کھیتی اگاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ ہم اگاتے ہیں. خب ان دونوں میں تو ظاہری طور پر کنٹراڈکشن اور تضاد نظر آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عزیز مان، آپ جو دیکھتے ہیں آپ فقط علت اعدادی کو دیکھتے ہیں. زارع کشاورز کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ میں بیج اٹھایا، زمین کے اندر ڈالا، پانی دیا، لیکن واقعاً اس بیج کو نئے پودے میں کون اگاتا ہے؟ وہ اس میں زارع کا کیا کام ہے؟ زارع کا کچھ بھی نہیں. اس نے تو فقط مادے کو حرکت دی، ایک جگہ سے ایک چیز کو اٹھایا، دوسری جگہ پر وہ رکھا اور اس قابل اور ماحول کو آمادہ کیا. خب جب وہ قابل اور ماحول آمادہ ہو گیا تو وہاں پر جو تخلیق ہے، جو افاضہ ہے، وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوتا ہے. یہ فقط شرائط کی حد تک ہے. موجودات مادی کے اندر اس طریقے سے ہے. دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودات مادی جو اس عالم مادہ میں تخلیق ہوتے ہیں وہ قطع عدم سے ایسے اچانک پھینک دیے نہیں جاتے. ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں نا کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ایک خالی قسم کی فضا ہے، عدمستان ہے، اچانک وہاں پر ایک موجود مادی کو پھینک دیا جاتا ہے. نہ عزیز من، ایسے نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے.
موجود مادی اصلاً کسی قابل کے اندر جنم لیتا ہے. اچھا وہ قوابل مختلف ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس شے کو کہتے ہیں کہ بعض موجودات، مثلا جن کو ہم موجودات مادیہ کہتے ہیں، ان موجودات مادی کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مادہ ہو، اور وہ مادہ ان موجودات مادی کی استعداد یا امکان استعدادی کہیں، اس امکان استعدادی اور استعداد کا حامل ہوتا ہے. ایسے مورد میں خداوند متعال کسی موجود مادی کو وجود دیتا ہے. اور یہی معنی ہے اس قاعدے کا کہ کل حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود. یہ جو مرحوم علامہ نے عنوان دیا کہ ہر حادث زمانی مسبوق ہے قوت وجود سے، یعنی اس سے پہلے اس کے وجود کی قوت ہوتی ہے. قوت یعنی استعداد، قوت یعنی وہی امکان استعدادی. خوب انشاءاللہ عرض کریں گے کہ جب یہ قوت یعنی استعداد یا امکان استعدادی ہے تو حتماً اس قوت استعداد کے لیے ایک موضوع چاہیے کہ اس کا موضوع وہی مادہ ہے جو اس قوت کا حامل ہوتا ہے، اس قوت کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ حامل ہے اس حادث زمانی کی قوت کا. اور یہاں سے اس نقطے کا سر اور راز بھی روشن ہو جاتا ہے کہ عالم مادہ کے اندر بعض موجودات متاخر اور بعض موجودات متقدم کیوں ہیں. خوب ظاہر سی بات ہے کہ موجودات مادی میں ہم نے عرض کیا کہ موجودات مادی میں قدرت فاعل کے علاوہ خود ظرف کی ظرفیت کا بھی ہونا ضروری ہے، قابل کی قابلیت کا ہونا بھی ضروری ہے. جب قابل کے اندر قابلیت تام ہو جائے گی تو اس عالم کے ذریعے سے تو فیض چل رہا ہے، وہاں سے تو فیض چل رہا ہے. خب جب قابل اپنی اس نقطہ قابلیت پر اور عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے فیض بھی پہنچتا ہے. خوب یہ معنی ہے اس قاعدے کا کہ کل حادث زمانی مسبوقون بقوت الوجود، کہ میں نے تھوڑا سا کھول کے عرض کیا تھا کہ اس قاعدے کی اصل کا آپ کو پتہ چلے. اچھا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے ایک برہان تو کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ جس کو مرحوم علامہ نے ذکر کیا ہے. اس برہان کے علاوہ میرے اس بیان سے ایک سادہ سا برہان بھی ایک روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ کتاب کے اندر جو مرحوم علامہ برہان ذکر کریں گے وہ ابو علی سینا والا برہان ہے کہ جو بعد میں بہت زیادہ مورد نقض و ابرام واقع ہوا کہ ابو علی سینا نے اس برہان کو ذکر کیا، بعد میں شیخ اشراق نے اس پر اشکال کیا، پھر بعد میں ملا صدرہ آئے اور ابو علی سینا کا دفاع کیا، اور بعد میں پھر مرحوم علامہ نے اسی برہان کو ذکر کیا. پھر بعد میں اس وقت معاصر موجود محققین میں اور فلاسفہ میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس برہان پر پھر اشکال کرتے ہیں. تو بہرحال اس برہان کے اندر بہت زیادہ جھگڑا ہے، نزاع ہے. ان جھگڑوں اور نزاعوں کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بیان ذکر کیا اس سے خود ایک برہان سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ موجودات مادیہ ایسے موجودات مادیہ ہیں کہ جن میں فقط قدرت فاعل کافی نہیں ہے، بلکہ قدرت فاعل کے علاوہ علل اعدادی کی بھی ضرورت ہے، شرائط کی بھی ضرورت ہے، زمینہ سازی کی بھی ضرورت ہے. خب جب تک یہ زمینہ سازی نہیں ہوگی، علل اعدادی نہیں ہوگی، خب موجود مادی وجود میں نہیں آ سکتے. کیونکہ اگر موجودات مادی کے لیے واقعاً ظرفیت کی، قابل کی، قابلیت کی، علل اعدادی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر ان موجودات مادیہ کو بھی مجردات کی طرح ازلی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اگر یہ موجودات مادی بھی فقط قدرت فاعل پر موقوف ہوں اور ان میں کسی امکان استعدادی کی، قابل کی اس کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر تو سارے کے سارے موجودات مادی کو ازلی ہونا چاہیے نا. جیسے مجردات کے بارے میں ہم کہتے ہیں، خود مجردات میں جب دوسرے قابل کی، دوسرے کسی زمینے کی، شرائط کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو وہ ازل سے موجود ہیں، تو پھر تمام موجودات مادی کو بھی ازلی ہونا چاہیے. بقول آپ کے کہ ان کو ظرفیت کی ضرورت نہیں ہے، ابتدائی وجود میں آ سکتے ہیں. خود ابتدائی وجود میں آ سکتے ہیں اور خدا وجود دے بھی سکتا ہے، تو پھر اس نے ازل سے کیوں نہیں وجود دیا؟ پھر تو سارے کے سارے موجودات کو ازل سے موجود ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسے نہیں ہے. حتیٰ تجربے کے اعتبار سے بھی
تجربے کے اعتبار سے بھی جتنے ہم موجودات مادیہ دیکھتے ہیں، ان کو اگر آپ تجربہ بھی کریں تو تجربے کے اعتبار سے بھی ایسے ہے کہ ہر موجود مادی کے لیے ایک قابل چاہیے، ایک ظرف چاہیے، ایک مادہ چاہیے کہ جو اس حادثے زمانی کی استعداد اور امکان استعدادی کا حامل ہو۔ آپ تجربی طریقے سے بھی اگر جائیں نا، جتنے بھی موجودات مادی ہیں، ان تمام موجودات مادی کے اندر آپ ایک موجود مادی پیدا نہیں کریں گے جو اچانک سے قطع عدم سے اچانک بیچ میں پھینک دیا گیا ہو، نہ، جو موجود مادی ہے، جو بھی حادث زمانی ہے وہ وجود میں آتا ہے، اس حادث زمانی کے لیے پہلے ایک قابل ہوتا ہے، اس قابل کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے کہ پھر اس استعداد اور صلاحیت کو دیکھتے ہیں، جب تام ہو جاتی ہے تو پھر پروردگار عالم اس کا افاضہ کرتا ہے۔ خوب، یہ ہے اس قاعدے کا معنی کہ بہرحال میں مرحوم علامہ کے بیان کی طرف ابھی نہیں گیا، لیکن ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس قاعدے کو ان اصطلاحات میں کہ جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں، ان اصطلاحات سے پہلے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں دوں۔ فتلخص، خلاصہ کلام، میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر جو بھی حادث زمانی ہے، اس حادث زمانی کے وجود میں آنے کے لیے جس طریقے سے فاعل کی فاعلیت کا تام ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قابل کی قابلیت کا تام ہونا ضروری ہے۔ حادث زمانی کے لیے ایک قابل چاہیے، جب تک قابل نہیں ہوگا یہ حادث زمانی وجود میں نہیں آئے گا۔ اچھا، وہ قابل کہ جس کو آپ مادہ کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس فصل کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، وہ جو مادہ ہے، اس مادے کے اندر ایک قوت اور استعداد ہوتی ہے ایک مخصوص حادث زمانی کے لیے۔ وہ مادہ کہ جو اس حادث زمانی کی استعداد اور قوت کا حامل ہوتا ہے، اس حادث زمانی سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یہی معنی ہے اس قاعدے کا کہ کل حادث زمانی مسبوق بقوت، ہر حادث زمانی سے پہلے اس کی استعداد ہو، امکان استعدادی ہو، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ عرض کریں گے وہ استعداد اور امکان استعدادی عرض ہے، اس کے لیے ایک جوہر اور موضوع چاہیے، اس کے لیے وہ جوہر اور موضوع کیا ہے؟ مادہ ہے۔ خوب، وہ مادہ تحملھا اس حادث زمانی کی استعداد اور قوت کا حامل ہوتا ہے۔ کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادۃ کہ تحملھا، یہ اس قاعدے کا معنی ہے۔ اچھا، اس قاعدے کو ہم نے ایک آزاد برہان کے ذریعے سے ثابت کیا۔ آزاد برہان یہ تھا کہ آغا بالوجدان ہم جتنے بھی حوادث زمانیہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اولاً تقدم اور تاخر بھی ہے، ثانیاً جتنے بھی موجودات مادی ہیں ہم جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں ان میں ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہر حادث زمانی سے پہلے ایک قابل ہوتا ہے، اور اس قابل کے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے تو وہاں پر وہ حادث زمانی وجود میں آتا ہے۔ ان تمام قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہوئے انسانی ذہن حدس لگاتا ہے کہ ہر حادث زمانی کی تخلیق فقط فاعل کی ظرفیت پر کافی نہیں ہے، فاعل کی ظرفیت پر متوقف نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قابل بھی چاہیے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عالم مادہ کے اندر موجودات زمانی، حوادث زمانی، ان میں کوئی حادث زمانی اولی معنی داریم۔ آپ کہیں کہ پہلا حادث زمانی وجود میں کیسے آیا؟ جواب، پہلا حادث زمانی معنی ندارت۔ آگا یہ تو تسلسل ہوگا، جواب بے شک تسلسل ہو، یہ تسلسل تعاقبی ہے، علل اعدادی کے اندر تسلسل ہے، علل اعدادی کے اندر تسلسل محال نہیں ہے۔ تسلسل کے بعد کے اندر ذکر کیا تھا کہ علل حقیقیہ کے اندر تسلسل محال ہے، یہ علل اعدادی کے اندر تسلسل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ خط افقی سیدھی خط نکالتے، یہ
مادہ یہ موجود ہے، حادث زمانی پہلے تھا، اس سے پہلے فلاں مادہ تھا، اس سے پہلے فلاں مادہ، اس سے پہلے فلاں مادہ، ایسے خط افقی میں جو آپ تسلسل بناتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ جتنا بھی لامتناہی سلسلہ بنائیں عمودی طور پر اس کے اوپر سے واجب الوجود علت حقیقی کے عنوان سے ہے کہ جو اس پر مسیطر ہے۔ آپ خط بنائیں ایک بالکل سیدھی خط افقی، یہ ہو جائے گا تسلسل تعاقبی، چلتا رہے، یہ کسی جگہ پر بھی نہ رکے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ غلط مثال دیتے ہیں جو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے کے لیے باب علت، اس کا پھر اس کا باب، اس کا پھر اس کا باب، اس کا پھر اس کا باب، ایسے علت و معلول کا لامتناہی سلسلہ یہ تسلسل ہے اور یہ محال ہے۔ یہ مثال غلط ہے، تسلسل ہے لیکن یہ محال نہیں ہے، یہ علل اعدادی میں تسلسل ہے۔ خوب یہ علل اعدادی کا تسلسل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تسلسل کی درست مثال علت حقیقی کی مثال ہے کہ جو واقعاً اس معلول پر محیمن ہو، مسیطر ہو، اس طریقے سے وہ والا تسلسل جو علل حقیقیہ میں ہے وہ والا تسلسل محال ہے۔ لہذا انشاءاللہ جیسا کہ اس فصل میں بھی ہم ذکر کریں گے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا خود مادہ حادث زمانی نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ اس فصل کو بیان کریں گے کہ میں نے تقریباً روح مطلب، اصل مطلب اس فصل کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ مرحوم میں علامہ کی عبارات اور عبارات کی جو اصطلاحات ہیں ان کو کل عرض کریں گے۔ معاف بھی کیجیے گا، آپ کو لگے گا کہ میں نے علامہ کے ایک لفظ کو چھیڑا بھی نہیں اور اپنی طرف سے اتنی باتیں کی، نہ عزیز من، اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، میں نے اسی قاعدے کی توضیح دی، اسی قاعدے کو تبیین کیا۔ معمولاً جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوستان فلسفہ پڑھتے ہیں وہ اصطلاحات کے اندر اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ان اصطلاحات کے پیچھے جو پس منظر ہے، اصطلاحات کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ اصل کہانی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو ہم نے آپ کو اس قاعدے کے بارے میں جو اصل کہانی ہے، اس کا جو اصل پس منظر ہے، اصل جو روح مطلب ہے، وہ آپ کو عرض کیا۔ اور اب انشاءاللہ کل سے ہم لوگ باقاعدہ کیا کریں گے، خود اصطلاحات کے باب میں بھی وارد ہوں گے، علامہ کے بیانات کو بھی پڑھیں گے اور آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مباحث بہت اہمیت کے حامل مباحث ہیں، ان میں عجلت نہیں کرنی۔ بدایہ کے اندر جہاں پر تیزی سے جانا ہے، جہاں پر جلدی میں جانا ہے، وہاں پر ہم جلدی میں پڑھتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں، اور جہاں پر رکنا چاہیے، آہستہ آہستہ چلنا چاہیے، مباحث کو چبا چبا کے آگے بڑھنا چاہیے، وہاں پر ہم لوگ بھی دھیرج سے، آرام سے، آہستہ سے چلیں گے، کیونکہ مقصد یہ تھوڑی ہے کہ فقط آپ کو بدایہ کا ترجمہ کروائیں، مقصد یہ ہے کہ آپ ان مباحث کو ہضم کریں، اچھے طریقے سے سمجھیں۔ خود دیکھیے پھر کتاب مہم نہیں ہے، اگر یہ مطلب آپ کا یہاں پر حل ہو گیا تو پھر یہی قانون کلن آپ کے لیے ہر جگہ پر حل ہے۔ تو شروعات میں، آغاز میں اس مرحلے کا جو آغاز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس مرحلے کے مباحث سے آہستہ آہستہ آشنا ہوں گے۔ جب آہستہ آہستہ آشنا ہو گئے تو پھر ہم انشاءاللہ ہم بھی سرعت اختیار کریں گے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔